بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلطان ماسٹر ریڈنگ کے تمام ناظرین کو ماہ رمضان مبارک ہو۔ اللہ پاک ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنانے والا ہوں جو ایک راجا اور اس کے خاص وزیر کا ہے۔ کہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک راجا ہوا کرتا تھا جس کے بہت سارے وزیر تھے، لیکن اس میں ایک وزیر اس کا ایسا تھا جو بہت ہی زیادہ محنتو تھا، بہت ہی زیادہ کام کرنے والا تھا، اور وہ اپنے زیادہ تر وقت کو اپنے بادشاہ کے کاموں میں نکال دیا کرتا تھا، اور کتنے وقت تک تو بادشاہ سے ملاقات کرنے بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ راجیہ کے اور اپنے جو عوام ہوتے ہیں اور جو ان کے جو ملک ہوتا ہے ان کے کاموں میں اتنا زیادہ مصروف رہا کرتا تھا کہ راجا سے ملنے کا اسے موقع نہیں ملتا تھا۔ ہر وقت وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کے کاموں میں نکال دیا کرتا تھا، بہت محنت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی خود کی زندگی بہت کم جی رہا تھا، بلکہ اپنے راجا کے لیے زیادہ تر اپنی زندگی کو دے رہا تھا۔ تو وہ بہت اچھے کام کر رہا تھا، راجا بھی اس کی بڑی تعریف کیا کرتا تھا۔ تو اس کے جو دوسرے وزیر ہوا کرتے تھے ان کو اس سے بڑی جلن ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اس کا کچھ کرنا پڑے گا، اس کو کچھ سزا دلوانی پڑے گی یا اس کو ہم سے دور کرنا پڑے گا تو ہی ہمارا کچھ ہوگا۔ جیسے آپ نے اکبر بربل کے واقعات سنے ہوں گے جس میں ہمیشہ بربل کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن ہر وقت وہ بازی مار جایا کرتا تھا۔ اسی طرح اس جو وزیر تھا بڑا نیک تھا، اس کو بھی اسی طریقے سے پریشان کرنے کی لوگ کوشش کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن جو دوسرے لوگ تھے سب لوگوں نے مل کے پلاننگ کی کہ ہم راجا کو بھڑکاتے ہیں کہ تیرے پاس تو وہ آتا ہی نہیں ہے، بڑا وہ گھمنڈی ہو گیا، طرح کے اس طریقے سے بڑے اس کی کان بھرے اور اس کو بڑا بہکایا راجا کو، اور راجا تھوڑا بہک گیا۔ تو راجا نے اس سے کہا کہ ایسا معاملہ ہے، اب کیا کرے؟ تو راجا نے پھر اس کو بلوایا، اس سے بات کری، تو اس نے کہا کہ میں راجیہ کے کاموں میں اور بہت زیادہ مصروف رہتا ہوں، اس لیے آپ سے ملاقات کرنے نہیں آ پاتا ہوں۔ بہت ساری ایسی اس نے باتیں بتائی، پھر وہ چلا گیا۔ پھر ایک دن کیا ہوا جو دوسرے سارے لوگ تھے ان لوگوں نے کچھ راجا کا کچھ سامان چرا کر اس وزیر کے گھر پہ پہنچا دیا، اور اس وزیر کو بھی پتہ نہیں اور یہاں راجا کو بھی پتہ نہیں ہے۔ جو اس سے نفرت کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے کرا، اور پھر جب راجا کو وہ سامان مل نہیں رہا تھا تو اس نے ڈھونڈنے کے لیے سب کو بھیجا، سب جگہ ڈھونڈا۔ جب وہ سامان ڈھونڈا گیا تو پھر اس وزیر کا جو محل تھا اس میں سے وہ محل ملا۔ تو اس زمانے کا رولز تھا کہ جو اس طریقے کی اس کے راجیہ کا اس طریقے کا رولز تھا کہ جو اس طریقے کی چوری کرتا اس کے لیے سزائے موت سنائی دی جاتی تھی۔ اس کے لیے ثبوت ڈھونڈے گئے لیکن کوئی ثبوت ملے ہی نہیں، تو پھر آخر کار اس کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا۔ تو اس وزیر نے کہا کہ راجا صاحب میں نے آپ کی اتنے وقت تک میں نے آپ کی خدمت کی ہے۔ وہ اس راجا سے کہتا ہے کہ راجا صاحب میں نے آپ کی اتنے لمبے وقت سے میں آپ کے یہاں کام کر رہا ہوں، میں نے آپ کی اتنی سیوا کی ہے، میں نے آپ کی اتنی خدمت کی ہے، تو مجھے 1 مہینے کا وقت دے کہ میں آپ کی 1 مہینے تک میں آپ کی اور خدمت کر سکوں۔ تو اس زمانے کا ایسا رجحان تھا کہ جو اس طریقے کی موت کا جو معاملہ ہوتا تھا وہ شکاری کتوں کے سامنے، اور جو کتے ہوا کرتے تھے ان کے سامنے ان لوگوں کو پھینک دیا جاتا تھا اور کتے انہیں کھا جایا کرتے تھے نوچ کے۔ تو اب ہوا یہ کہ اس نے 1 مہینے کا وقت لیا۔ اب یہ اتنا ہوشیار وزیر تھا اور اتنا شاطر تھا، اس نے کیا کرا، جن کتوں کو اس کو کھانے کے لیے پھینکنے والے تھے ان کتوں کے جو مالک تھا ان کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے 1 مہینے کے پیسے بھی دیتا ہوں، یہ سارے کتے مجھے دے دے، میں ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، ان کو نہلاؤں گا، ان کی ساری خدمت کروں گا، اور 1 مہینے بعد میں تجھے یہ کتے واپس دے دوں گا، میں تجھے پیسے بھی دیتا ہوں۔ تو سامنے والا تو خوش ہو گیا، کتے کا مالک کی جگہ وہ پیسے بھی مل رہے اور کتے کھا پی رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھے سے رہ بھی رہے۔ تو اس نے اپنے سارے کتے اس وزیر کو دے دیے، اور اس وزیر نے اسے پیسے دے دیے، اور 1 مہینے تک اس وزیر نے دوسرا کچھ کام نہیں کیا، بس ان کتوں کے ساتھ رہتا، ان کتوں کو کھلاتا پلاتا، ان کے ساتھ کھیلتا، ان کو گھمانے لے جاتا، جیسے پالتو جانور ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ہر طریقے سے جیسا ان کا دیکھ بھال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ وزیر نے ان کتوں کو بہت اچھی طریقے سے 1 مہینے تک ان کی پوری خدمت کی، انہیں کھلایا پلایا، انہیں اچھے پالتو جانور کی طرح انہیں پالنے کی کوشش کی۔ پھر 1 مہینے کے بعد اس وزیر نے اپنے راجا کو وہ جو کتے کا مالک تھا انہیں کتے واپس دے دیے۔ اب جب اس کے موت کا دن آیا تو اسے ایک جگہ پہ جہاں چھوٹا سا میدان ہوا کرتا تھا وہاں پہ راجا اور سب لوگ اوپر اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور نیچے وزیر کو رکھ دیا گیا، اور پھر اس کے قریب میں کتوں کو چھوڑ دیے گئے۔ اب سارے جو دوسرے وزیر تھے وہ تو یہی سوچ رہے تھے کہ آج یہ مر جائے گا اور آج ہمارا ٹینشن ختم ہو جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ وہ سارے کتے اس کی طرف دوڑے، بہت اسپیڈ میں دوڑے، سب لوگ یہی سوچے کہ آج تو یہ مر جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ وہ سارے کتے اس کی طرف دوڑے، لیکن کسی کتے نے بھی اسے کھایا نہیں، کاٹا نہیں، بلکہ سارے کتے جا کے اسے چاٹ رہے، کوئی اس کا پیر چاٹ رہا ہے، کوئی اس کا ہاتھ چاٹ رہا ہے، یعنی کہ اس کے آس پاس گھوم رہے، اس کے ساتھ کھیل رہے۔ تو راجا یہ معاملہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ کیا، یہ کتے تو ایسے ہیں
کہ جو کسی کو بھی ترنت کھا جایا کرتے ہیں، کاٹ لیا کرتے ہیں، مار دیا کرتے ہیں، اور یہ میرے وزیر کو کھا نہیں رہے، کاٹ نہیں رہے، کیا معاملہ ہے؟ راجا نے کہا بلا اسے۔ پھر وہ وزیر آیا تو وزیر آیا اور راجا سے کہا کہ دیکھیں یہ کیا ہوا۔ راجا نے وزیر سے کہا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، مجھے ذرا سمجھاؤ، کیونکہ یہ کتے ایسے ہیں کہ کسی کو بھی کھا جاتے ہیں، اور تمہیں ان لوگوں نے کھایا نہیں بلکہ تمہارے چاٹنے لگے اور تمہارے ساتھ کھیلنے لگے، کیا معاملہ ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ دیکھیے راجا صاحب، میں نے آپ سے 1 مہینے کا وقت لیا تھا نا، میں آپ کی خدمت بھی کیا کرتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ان کتوں کی بھی خدمت کیا کرتا تھا۔ 1 مہینے تک میں نے ان کو اچھے سے کھلایا پلایا، اپنے ساتھ رکھا، ان کی دیکھ بھال کی، ان کے ساتھ اچھے سے رہا۔ 1 مہینے تک میں نے صرف ان کے ساتھ رہا، ان کی خدمت کی، ان کا خیال رکھا، تو 1 مہینے کی انہوں نے خدمت کا مجھے صلہ دیا کہ یہ مجھ سے پیار کرنے لگے، مجھ پہ بھروسہ کرنے لگے، مجھے نقصان نہیں پہنچایا، مجھے کاٹا نہیں بلکہ میرے ساتھ اچھے سے رہنے لگے، اور میں اتنے سالوں سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اتنے سالوں سے اپنے تن من دھن سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، یہاں تک کہ میں اپنی خود کی زندگی کو اتنا وقت نہیں دیتا، اپنے گھر والوں کو اتنا وقت نہیں دیتا جتنا وقت میں آپ کی پرجا کے کاموں میں لگا دیتا ہوں، اور آپ کی نے اتنی سالوں کی میری خدمت کا کوئی خیال نہیں کیا، میرے اتنے اچھے کاموں کا آپ نے کچھ دھیان میں نہیں رکھا، اور یہ کچھ کان بھرنے والوں نے آپ کے کان بھرے اور آپ نے ان کی بات مان لی۔ تو راجا بڑا شرمندہ ہوا، اس نے وزیر سے معافی مانگی، اور ان سارے وزیروں کو خبردار کر دیا کہ آج کے بعد کسی نے بھی اس کے بارے میں کچھ بولا تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ایک سمجھدار وزیر نے اپنی سمجھداری سے، اپنی سوجھ بوجھ سے اپنی بھی حفاظت کی اور اس راجا کو بھی سمجھا دیا۔ تو آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے ناظرین کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اگر کوئی ہمارے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے تو بھی ہمیں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اگر کوئی ہمیں اپنا وقت دیتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ اتنے سالوں سے رہ رہا ہے تو ہمیں اس کی خدمت کا، اس کے اچھے کاموں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہمیں اس سے نفرت ہونے لگے یا ہمیں اس کی کوئی بات بری لگے تو ہم اس کے سارے اچھے کام بھول جائیں اور اس کی ایک برائی کی وجہ سے ہم اس سے نفرت کرنے لگے، ایسا نہ کریں، کیونکہ دیکھیں اگر کسی سے جب بندے کو کوئی نفرت ہوتی ہے یا کوئی غصہ ہوتا ہے تو اس کے 1000 اچھے کام بھول جاتا ہے اور صرف ایک خراب کام کو یاد رکھتا ہے، تو ایسا نہ کرے، اور اس کے اچھی باتوں کا بھی خیال رکھیں۔ اور کان بھرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ایسے جو چغلیاں کرتے ہیں یا کان بھرتے ہیں ایک دوسرے کے بیچ میں لڑائیاں لگاتے، ایسے لوگوں سے بھی دور رہنے کی کوشش کریں اور ایسے لوگوں کی باتوں کو بھی اگنور کریں، زیادہ اپنے دھیان میں رکھنے کی نہ کوشش کریں۔ تو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اس واقعے سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ تو یہ بہت ہی اچھا واقعہ تھا، اس کو آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو اور بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اس میں۔ دعا خیر میں یاد رکھیں، کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ کریں، پسند آیا ہو تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔